بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے 40 نمبر آیت میں ایک بات بیان کی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا انتہائی مختصر الفاظ میں اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ پھر آپ انشاءاللہ مزید باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ بے معاشرے میں ان رسومات کی بھی اصلاح کریں جو رسومات گھن کی طرح معاشرے کو چاٹتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ 3 ادوار تھے، ان کا فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک فطرت کا دور تھا اور اللہ تعالی نے خود سورہ مائدہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا فطرۃ من الرسل، اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور رسول اللہ اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور یہ دور بعض محققین کے مطابق آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا دور ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاہلیت کا دور تھا، بلکہ اس معاشرے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جاہلیت میں بیٹوں کے برابر سمجھتے تھے، اور اس کا اثر سارے معاشرے پر یہ تھا کہ حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اور حقیقی بیٹے جس طرح وراثت اور دیگر اشیاء میں حصہ پاتے تھے، اسی طرح منہ بولے بیٹے ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا۔ اسی طرح جیسے حقیقی بہو کے ساتھ نکاح حرام تھا اس دور جاہلیت میں بھی، اور اسلام نے اسے قائم رکھا، بالکل نہ بیٹا اڈاپٹڈ سن اس کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں تھا، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے۔ اور اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ خدا اس رسم کو توڑے، اور اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ اس بری چیز کو معاشرے سے ہٹایا جائے، مگر ایسی بڑی شخصیت جس کے پیچھے لوگ چل پڑتے اور قیامت تک اس کا اثر باقی رہتا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو تھی نہیں کوئی۔ تو اللہ تعالی نے یہ بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب انہیں طلاق دی ہے
تو اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ قریشی اور ہاشمی خاندان کی عورت، اور کہاں وہ ایک غلام تھے ان کے بیٹے سے، صاحبزادے سے، یا جو بھی معاملہ تھا بیاہ کر دیا گیا، اور اب جو رشتہ ٹوٹا ہے تو اس خاتون کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھیے جب زید رضی اللہ عنہ اسے طلاق دے چکے تو ہم نے زوج نہ کہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کہ پورے عرب میں تہلکہ مچ گیا اور کوہرام بپا ہو گیا ایک طرح کا، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ لو جی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو علیہ باللہ، یہ پہلے تو لوگوں کو اس طرح عقیدے سے ہٹاتا رہا اور بتوں کے خلاف اور ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا رہا، اور اب اس شخص نے یہ حرکت کر دی ہے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، پورا عرب ہل کر رہ گیا وہ معاشرہ۔ تو اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کوئی بھی دنیا میں بیٹا نہیں تھا، بیٹے ہوئے لیکن قبل اس کے کہ رجال آدمی وہ بنتے، اپنے بچپن میں ہی ان کے انتقال ہوتے چلے گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن تم سمجھتے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول جو آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اس بات کی نفی فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور یہ اعتراض جو تم کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنی منکوحہ بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر لیا ہے اور جب انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو دیکھو تم لوگ خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو جب حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں تو جس عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے وہ نکاح جائز ہوا، وہ تو ان کی حقیقی بہو ہے ہی نہیں۔ اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بس اللہ کے آخری نبی یہی۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں پچھلی مرتبہ پیش آئیں، اور خاص طور سے اگر آج کی اس نشست میں کچھ حضرات وہ ہیں جن کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور نبوت اس امت میں آنی ہے یا چل رہی ہے، ان کی خدمت میں چند ایک گزارشات ہیں۔ اس نشست میں ہم 5-6 باتوں کا ذکر کریں گے اور آپ سے توجہ سے سنیے، اور اس میں بڑا حصہ وہ بھی ہے جو پچھلی مرتبہ سوالات کی صورت میں تھا، اور وہ حضرات جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نبوت کے قائل تھے انہوں نے یہ ہم سے کہا تھا کہ خاتم اور خاتم کی بحث، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھیے کتاب و سنت پر بات کیجئے، تو آج کی اس نشست میں ہم صرف کتاب اللہ کی بات کر رہے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب نے ختم نبوت پر کیا کہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ پچھلی مرتبہ ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت بتلائیے، اور میں نے جتنا ختم نبوت پر لٹریچر پڑھا ہے وہ اس میں کوئی قرآن پاک کی آیات کی بات نہیں کرتا، حدیث کی بات کرتا ہے، اور ہم نے انہیں حوالہ دیا تھا متعدد کتابوں کا، 3 کتابیں تو غالباً تھیں یا 4، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ فرمائیے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ختم نبوت کا ذکر کیا کہ ہم نے وہ پڑھی ہے۔ اس وقت ہم نے ان سے یہی کہا کہ مفتی صاحب نے تو متعدد آیات کا ذکر کیا ہے، حیرت ہے آپ نے کتاب پڑھی اور آپ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہی بس مفتی صاحب نے لکھی ہے اور کوئی آیت ہی نہیں لکھی۔ تو اس وقت تو ہم نے بس یہی کہا کہ متعدد آیات کا ذکر کیا ہے،
پھر اس کے بعد جب اصل کتاب ہم نے دیکھی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 99 آیات مفتی صاحب نے ذکر کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر 99 آیات ذکر کی ہیں. فگر اگر اس دن ہمیں یاد ہوتی کہ کتنی آیات ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے، فگر اسی وقت کوٹ کر دیتے، مگر ہمیں یہ پتا تھا کہ متعدد آیات ہیں، نمبر یاد نہیں تھا. سو آج ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اگر وہ اس موقع پر ہیں، بلوچ صاحب وغیرہ جو بھی حضرات تھے، تو ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ آپ اس آیت کے ان الفاظ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو بھی حضرات سن رہے ہیں ان سے ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ آج گفتگو جلدی اس لیے بول رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں آواز نہ درمیان میں کٹ جائے اور یہ ختم نبوت کی آیت اور یہ مسئلہ کہیں اس کا بیان ادھورا نہ رہ جائے. تو معذرت خواہیں جلدی بولنے پہ، مگر آپ سے اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ پوری بات ذہن میں آئے گی. یہاں دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہم ان الفاظ پر بات کرتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. سب سے پہلا لفظ اللہ تعالی نے واو کا استعمال فرمایا، اور یہ تو سلسلہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے کہ ابا احد من رجالکم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے باپ نہیں ہے، کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے. اور لیکن تو اور تو سلسلہ کلام میں آ گیا. لیکن کا مطلب یہ ہے، لیکن کا جو لفظ ہوتا ہے اردو میں بھی عربی میں بھی آپ دیکھیے شبے کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یوں ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے کھانا کھایا لیکن میں پرے کھڑا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ شبہ اگر ہو کہ میں نے بھی کھانا کھایا ہے تو میں نے کھانا نہیں کھایا، میں تو بالکل پرے کھڑا رہا اور میں نے اس کھانے کو نہیں چکھا. کہتے ہیں سب بچے اسکول گئے لیکن میرا بیٹا ضد کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا اسکول نہیں گیا اور باقی سب بچے اسکول چلے گئے. تو لیکن کا جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شبے کے ازالے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کہیں شک اور شبہ نہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آسان سا لفظ اور بھی استدراک جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. استدراک کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کلام میں جو کمی یا جو بات رہ گئی تھی اسے پورا کرنا. پچھلے کلام میں جو بات رہ گئی تھی اسے پورا کرنا ہے. مثلا آپ اسی مثال کو دیکھ لیجئے کہ سب بچے اسکول گئے لیکن میرا بیٹا نہیں گیا. تو جب کہتا ہے سب بچے اسکول گئے تو شبہ یہ پڑتا ہے کہ کوئی بچہ رہ ہی نہیں گیا، یقین حاصل ہو جاتا ہے نا. اس نے کہا لیکن میرا بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا اسکول نہیں گیا. تو اس نے کیا کیا، اس پچھلے کلام میں مثلا 100 بچے اس دن اسکول گئے تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو مستثنا کیا اور اپنے بیٹے کو ان 100 بچوں میں سے نکال کے الگ کر لیا. اور اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہنے کا یہ کہ 99 بچے اسکول گئے تھے، ایک میرا بچہ اسکول نہیں گیا. تو یہ جو لیکن کا لفظ ہے یہ شبے کو دور کرنے کے لیے، استدراک کے لیے، یقینی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ دیکھو اصل صورتحال یہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر یقینی لفظ پہلا ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ پہلی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ اللہ تعالی نے لیکن کے لفظ سے اسے استعمال فرمایا ہے. تو لیکن کے بعد دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے خاتم النبیین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ختم نبوت کا جو قاعدہ اور اصول اور ضابطہ اور کلیہ اور عقیدہ جو ہے یہ لیکن کے لفظ سے بھی مترشح ہو رہا ہے، لیکن کے لفظ سے بھی نکل رہا. ہمارا ایمان ہے. اور اسی طرح جو حضرات مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں، امید ہے انشاءاللہ سن رہے ہوں گے میرے بھائی، وہ بھی ان کا بھی ایمان ہے کہ قرآن پاک میں ایک لفظ بھی اللہ نے ضرورت سے زائد اور کم کوئی چیز نہیں کی. اللہ کا کلام وہ بھی مانتے ہیں کہ مکمل ہے. تو دیکھیے بھائی یہ لیکن کا جو لفظ ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے نا، پچھلی بات سے اگر کوئی شبہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یقینی بنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مردوں کے باپ نہیں ہیں لہٰذا ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، لہٰذا ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا چونکہ مردوں کے باپ نہیں ہیں اس لیے ان کا خاندان ختم ہو جائے. یاد رکھو
یقیناً وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ لیکن کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس کی رسالت بھی یقینی بات ہے اور ختم نبوت بھی یقینی بات ہے۔ دو باتیں کیونکہ لیکن کے بعد ذکر کر رہے ہیں، تو لیکن کا لفظ یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر دونوں مرتبوں پر فائز تھے، رسالت پر بھی اور ختم نبوت پر بھی۔ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ، اللہ نے کہا لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا حرج ہے اگر کوئی ان کی ندینہ اولاد آگے نہیں ہے؟ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ کا رسول اور ختم نبوت، اس کا مقابلہ کیا کوئی باپ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نسب حسب کر سکتا ہے کہ کسی انسان کے 10 چھوڑ 20 بیٹے ہوں تو وہ ان باتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے بیٹے ہونا نہ ہونا، نسل چلنا نہ چلنا وہ الگ بات ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کی نبوت جاری و ساری رہے گی، ان کی رسالت قیامت تک چلے گی، دنیا کے ہر جگہ اور ہر ملک اور ہر قوم میں ان کی رسالت کا ٹھپا اور ان کی مہر ہوگی، ہر جگہ ان کی رسالت قائم رہے گی۔ تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا؟ یہ ہے لیکن کا لفظ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اللہ کا جو لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، اس کے بعد ہونا تو چاہیے تھا اسی حساب سے کہ خاتم المرسلین ہونا چاہیے تھا، سلسلہ کلام قائم رہتا نا، اور آج یوں ہو جاتی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم المرسلین۔ اگر یوں ہو جاتا کہ یقین یہ اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کو مکمل کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، تو رسول کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، مرسلین کا لفظ پھر بھی آ جاتا، تو بظاہر آیت کریمہ میں صوتی اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے رسول اللہ خاتم المرسلین، آواز پہ غور کر لیجئے، اور اسی طرح مفہوم کی ادائیگی میں بالکل واضح ہو جاتی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مرسلین کے مناسب تو نہیں لفظ کہنا چاہیے، مرسلین جیسے بڑے لفظ کی بجائے اس کے بعد جو دوسرا لفظ آتا ہے نبیشین، اسے کیوں استعمال کیا؟ کہ جواب ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ بھی مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں بھی بار بار اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ تو متنازع بات ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وخاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک دلیل ختم نبوت کی لیکن کے لفظ سے ہم نے دی۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ وہ خاتم النبیین، واو تو آ گیا کلام کو جاری کرنے کے لیے، کلام کا انسلاک، کلام کا مرتبط ہونا، کلام کے ربط کے لیے، دونوں باتوں کے درمیان جوڑ کے لیے، اور خاتم النبیین اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم ہیں۔ یہ خاتم کا جو لفظ ہے اس پہ بحث کی ہے، اور بہت زیادہ بحث وہ حضرات بھی کرتے ہیں جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں، اور خاتم اور خاتم دونوں میں دیکھیے کیا فرق ہے۔ خاتم کا لفظ تا تے کی زبر کے ساتھ، اور خاتم کا لفظ تا یا تے کی زیر کے ساتھ۔ دونوں قرأتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہیں، اور دونوں قرأتیں درست۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا پڑھنا ثابت ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر جو فرق ملتا ہے بعد میں کرتے ہیں. خاتم اور خاتم آپ دیکھتے جائیے اور اس آیت کو دیکھتے جائیے کہ اس پر یہ جو لفظ ہم بتلا رہے ہیں اس کے معنی وہ فٹ آ سکتے ہیں یا نہیں. عرب جو ہیں خاتم اور خاتم دونوں لفظ بولتے ہیں گھوڑے کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی ہوتی ہے اس کے لیے. یہاں فٹ آ سکتا ہے یہ لفظ. گھوڑے کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی پائی جاتی ہے عرب جو ہوا کرتے تھے وہ اس کے لیے بولتے تھے خاتم بھی اور خاتم بھی. یہاں گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی مراد لی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے نہیں مراد لی جا سکتی. دوسرا خاتم اور خاتم یہ لفظ بولتے تھے تھوڑی میں گڑا جو پڑ جاتا ہے ڈمپل اس کے لیے بولتے تھے. ڈمپل تو رخسار میں ہوا نا. اچھا خیر چاہے زکن جسے بولتے ہیں فارسی میں. چلیے فارسی صحیح. فارسی میں چاہے زکن بولتے ہیں. اردو میں تھوڑی میں جو گڑا پڑ جاتا ہے بچوں کو دیکھیے آپ اس کے لیے بولتے ہیں. تو یہ جو چاہے زکن ہے یہ جو تھوڑی میں تھوڑا سا گہرائی آ جاتی ہے اور گڑھا پڑ جاتا ہے کیا وہ لفظ یہاں استعمال ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. تیسری بات خاتم انگوٹھی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور عرب کرتے بھی تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی طرح ہیں. یہ بھی کسی نے نہیں لیا اور یہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. اور چوتھا لفظ جو ہے خاتم اور خاتم کا وہ کہتے ہیں کہ وہ نگینہ جو انگوٹھی میں ہوا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس نگینے کی تھی. یہ آپ مناقب میں تو بیان کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایسی تھی لیکن اس کو عام طور پہ نہیں لیا گیا. اور پانچواں جو اس کے معنی ہیں وہ لیے گئے ہیں کہ مہر لگانے کے بعد جو صفحے پر نقش ابھر کے آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. یہ مہریں اب تک دنیا میں ہیں اور آپ کے ہاں امریکہ میں تو ہم نے دیکھا تھا کئی مرتبہ مہر لگتی ہے نا تو نقوش اس کے ثبت ہو جاتے ہیں. یہ نقوش جو ثبت ہو جاتے ہیں اسے خاتم یا خاتم کہا کرتے تھے. یہ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتا. نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 5 معنی ہو گئے. چھٹا معنی خاتم کا بلکہ کہیے خاتم تاکہ زبر کے ساتھ. خاتم کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آخر قوم اپنی قوم کا آخری فرد اپنے قبیلے کا آخری آدمی اپنی جماعت کا آخری انسان. تو خاتم النبیین کے کیا معنی ہوئے کہ نبیوں کی جو جماعت تھی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں آخری آدمی. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں خاتم سے خاتم النبیین اکیلا نہیں ہے. یہ پوری اصطلاح ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری آدمی. تو خاتم اور خاتم کی بحث ہے نا میرے بھائی. آپ کا جہاں سے بھی تعلق ہو جو مربی صاحب بھی آپ کی تربیت کر رہے ہوں آپ ہماری گزارشات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیجئے. چاہے کیسا ہی ناگوار گزرے لیکن آپ اسے فی الحال سن لیجئے. اور پھر اگر ہم غلطی پہ ہیں فرض کر لیں لغت کے اعتبار سے بیان کے اعتبار سے ہمیں اپنی بات پہ کچھ اصرار نہیں ہے. آپ ہمیں ہماری غلطی سمجھا دیں. لیکن دیکھیے چھٹے معنی جو ہم نے آپ سے عرض کیے ہیں خاتم تاکہ زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ آخری آدمی قوم کا. خاتم القوم قوم کا آخری آدمی گروہ کا آخری آدمی. تو قوم کے بجائے نبیین کا لفظ لگا لیجئے خاتم النبیین. تو پھر کیا ترجمہ بنا کہ نبیوں میں آخری انسان. یہ ہے فٹ یہاں آتی بات اور یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے. اور
ساتواں ترجمہ خاتم کا ہے، اور خاتم جو ہے اس میں فاعل کے لیے آتا ہے، یعنی جو فعل کوئی انسان کرتا ہے نا، فعل کیا ہے اصل میں؟ ختم کرنا فعل ہے نا، فنش کرنا، کسی چیز کو ختم کر دینا، تو ختم کرنے والا۔ تو خاتم جب تا کی زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خاتین نبیوں کو ختم کرنے والا۔ تو چاہے آپ اسے تا کی زبر کے ساتھ پڑھ لیجئے، ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھی، اس میں آخری فرق تھے، یا خاتم النبیین تھے تا کی زیر کے ساتھ پڑھ لیجئے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری ہستی تھے، نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، فرق کیا پڑا؟ آپ خود سوچئے کہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا کہ گوہر سے، ایسے ہی ہے نا؟ تو خاتم اور خاتم دونوں میں فرق کیا پڑا میرے بھائی؟ خاتم اگر آپ نے پڑھ لیا کہ خاتم النبیین تو بھی اللہ کے آپ کو ثواب ملا، خاتم النبیین پڑھ لیا تو بھی ثواب ملا، جو مسلمان بھی پڑھتا ہے ثواب ملتا ہی ہے۔ تو خاتم اور خاتم دونوں کے معنی پھر آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیے خاتم اور خاتم دونوں لفظ مشترک تھے گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی کے لیے، تھوڑی انگوٹھی میں جو نگینا لگتا ہے، نگ لگتا ہے اس کے لیے، اور جو مہر لگانے کے بعد نقش کاغذ پہ، چمڑے پہ، کسی چیز پہ ابھر آتا ہے اس کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر فٹ نہیں آتی، لے دے کے آخر پر دو لفظ رہ جاتے ہیں، خاتم کہہ لیں تو قوم کا آخری فرد، اور خاتم کہہ لیں تاکہ زیر کے ساتھ تو ختم کرنے والا۔ فرق کیا پڑا؟ اگر آپ کو ہماری باتوں پہ کچھ بھی شبہ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ان باتوں میں کچھ ہیر پھیر کی گئی ہے، گڑبڑ کی گئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو لغت کے حوالے بتا دیتے ہیں کہ اہل لغت نے بھی یہی لکھا ہے، اہل لغت نے انہی چیزوں کو لکھا ہے۔ لغت کے ہم کچھ حوالے آپ کو دے دیتے ہیں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں لغت کی، اور لغوی تشریح جو کرتے ہیں، لغت کی جو بحث کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں عربی لغت کی بڑی بڑی کتابیں، اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تاج العروس کا نام آپ نے سنا ہوگا، قاموس کی شرح ہے تاج العروس، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور زبیدی یمنی تھے، زبیدی ان کا قبیلہ تھا نا یمنی، اور وہ ہندوستان آئے تھے حدیث پڑھنے۔ ہندوستان میں علم کوئی معمولی درجے کا علم نہیں رہا تھا، حدیث کا علم دنیا میں مٹ جاتا 9ویں صدی اور 10ویں صدی کے بعد۔ یہ اللہ جزائے خیر دے، ہندوستان کے علماء کو، بر صغیر کے علماء نے حدیث کو باقی رکھا ہے، وگرنہ 300 برس حدیث کا علم کہیں نہیں تھا، 250 برس کہیں نہیں تھا، ہندوستان میں ہی علم تھا۔ علم کے مراکز بھوپال تھا، الہ آباد تھا، دلی تھا، لکھنؤ تھا، حیدرآباد تھا، دکن تھا، یہ بڑے بڑے، کلکتہ تھا، بنگال تھا، یہ علم کے مراکز تھے۔ تو زبیدی یمن سے حدیث پڑھنے آئے ہیں، کہاں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ اور زبیدی نے تاج العروس جو شرح لکھی ہے، علامہ زبیدی نے تاج العروس کے نام سے قاموس کی شرح لکھی ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے، ختم کی بحث دیکھیں گے نا آپ، تو آپ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے وَمِنْ أَسْمَائِهِ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے الخاتم والخاتم، خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے، دو نام ہو گئے، تاکہ زیر کے ساتھ اور تاکہ زبر کے ساتھ، خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے اسے خاتم پڑھا، یہ ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، لغت میں تو انہوں نے اتنا لکھا ہے، جب آپ نے اسے خاتم پڑھا تو اس کا مطلب ہوا اپنی قوم کا آخری فرد، اور جب آپ نے اسے خاتم پڑھا تو اس کے معنی ہوئے کہ ختم کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے ختم النبوۃ بِمَجِیئِهِ، جس کے آنے سے نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ختم نبوت ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ یہ تاج العروس کا پہلا حوالہ ہم نے آپ کو دیا ہے تاکہ یہ گمان میں نہ آئے، شیطان کہیں یہ ذہن میں نہ ڈالے کہ اپنے پاس سے ہی کہے چلا جا رہا ہے۔
تاج العروس آپ دیکھیے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ قاموس دیکھ لیجئے، قاموس بھی عربی کی مشہور لغت ہے اور عربوں نے بڑا کام کیا ہے اس پہ۔ قاموس میں وہ کہتے ہیں کہ والخاتم، تا کی زیر کے ساتھ، تے جو ہے نا اس کی زیر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں آخر القوم، قوم کا آخری فرد، یہی عرض کیا تھا نا آپ سے، قوم کا آخری فرد، کل خاتم، اور یہ لفظ ایسے ہی ہے خاتم جیسے کہ خاتم ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم اور خاتم ایک ہی لفظ ہے، مراد ان کی یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ خود غور فرمائیے کہ ہم اتنے بڑے عقیدے کو جو اسلام کی بنیاد، دین کا ستون اور دین کی اصل ہے، ہم ان لغوی مباحث میں پڑھ کر اور محض ان لوگوں کی بات مان کر جو لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ سوچئے آپ اپنے عقیدے کو خراب کر لیں گے۔ قاموس والا کہتا ہے خاتم اور خاتم بات ایک ہی ہے، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے، اللہ کا وہ فرمان ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اے آخرہم، آخری ہیں۔ دیکھا آپ نے اس نے کیا کہا ہے قاموس والے نے؟ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ہیں۔ بھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کہیں اور بھی نبوت ہے، بھی اس لیے ہم لا رہے ہیں کہ یعنی قوم کا جیسے آخری فرد ہوتا ہے نا، اسی طرح ان نبیوں کی قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ ابو البقاء نے کلیات لکھی ہے، اور کلیات میں ابو البقاء نے بہت چیزیں لکھتی ہیں، صرف لغت ہی نہیں، ابو البقاء کی کلیات پڑھنے کے قابل ہے۔ ابو علی سینا پر بھی بحث کرتا ہے، کس کس چیز پر بات وہ کرتا ہے۔ تو کلیات میں ابو البقاء نے بھی یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے وَتَسْمِيَةُ نَبِيِّنَا خاتم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم، خاتم الانبیاء جو ہے، لِأَنَّ الْخَاتِمَ آخِرُ الْقَوْمِ، اس لیے کہ جو خاتم ہوتا ہے وہ قوم کا آخری فرد ہوا کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ہیں؟ خاتم ہیں، خاتم ہیں۔ خاتم کا مطلب آخر القوم، جو اپنی قوم کا آخری فرد ہو۔ تو قوم جب ختم ہو گئی نبیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری فرد وہ ہوئے، تو بھائی پھر خاتم اور خاتم دونوں میں سے آپ کوئی پڑھ لیں، فرق کیا پڑا؟ اور ابوالبقاء نے اس کے بعد لکھا ہے، وہ کہتا ہے وَنَفْيُ الْعَامِّ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَخَصِّ، اور جو کسی عام کی نفی ہو جائے تو خاص کی نفی خود بخود ہی ہو جاتی۔ عام کی نفی ہو جائے تو خاص کی نفی خود بخود ہی ہو جاتی۔ اس کی مثال آپ کو دیں، جیسے کوئی کہتا ہے بارات گئی تھی اور کسی ایک آدمی نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور دوسرا کہتا ہے دلہے نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہتا ہے دلہا کی بات کرتے میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا، تو دلہا اس میں شامل ہی ہے نا۔ جب اس نے عمومی طور پر نفی کر دی کہ کسی ایک آدمی نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو پھر دلہا تو خود بخود اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ خاص تھا نا۔ تو جب عام کی نفی کی جائے تو خاص اس میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ابوالبقاء نے کلیات میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء ہے، تاکہ زیر کے ساتھ۔ اچھا صاحب، جوہری کو دیکھیے، سہا کے نام سے اس نے لکھی ہے، اور سہا کے نام سے جوہری نے جو کچھ لکھا ہے لغات کا خلاصہ ایک طرح کا بیان کیا، اور خاص طور پہ اب جو سہا چھپی ہے نا جوہری کی، اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے۔ مصریوں نے لکھا ہے اور کمال کیا ہے، عربی لغت پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں والخاتم والخاتم، اور خاتم اور خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے یا اس کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے، والخیتام، خیتام پڑھا جائے،
والخاتام، اور خاتام پڑھا جائے کلہ بمانن، سب کے معنی ایک ہی بنتے ہیں. یہ اور آگے چلے گئے ہیں، کہتے ہیں خاتم، خاتم، خیتام، خاتام، جیسے ابراہیم اور ابراہام ہے نا، اسی طرح خاتم اور خاتام بھی ہے. تو کہتے ہیں سب کے معنی ایک ہی بنتے ہیں، چاہے خاتم پڑھو چاہے خاتم پڑھو، اور چاہے خیتام پڑھو اور چاہے خاتام پڑھو. اور پھر کہتے ہیں کہ جمع اس کی خواتین سے آتی ہے، خاتم کی جمع خواتین سے. وخاتمۃ الشیء آخرہ، اور کسی چیز کے خاتمے سے مراد اس کا آخری حصہ، آخری چیز. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں خاتم تھے، آخری تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خاتم تھے، آخری تھے. یہ اس جوہری نے لکھا ہے، اور اس میں مزید ختام اور خاتام کا لفظ کہہ دیا. اسی لیے ان کے شاعر دیکھیے نا، شاعری پانچویں دلیل ہم دے رہے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ قوم میں یعنی اس کی زبان، لغت جو اس کی زبان ہے وہ اوتھینٹسٹی ہوتی ہے نا اس کی. فلاں لفظ غالب نے یوں بولا ہے، فلاں لفظ میر انیس نے یوں لکھا ہے، لکھنؤ والے سے یوں بولتے ہیں. تو لفظ جو ہے اس کی سند کے لیے، اس کی استناد کے لیے، اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے، اس کی پختگی کے لیے، اس کا ضرب المثل ہونے کے لیے، اس کا معیاری ہونے کے لیے شعراء کا حوالہ دیتے. ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ اروح وقد ختمت علی فوادی، میں تمہارے گھر سے میرے محبوب اس طرح جا رہا ہوں کہ تم نے میرے دل پر ختمتا مہر لگا دی ہے. بے حبے کا ان یحل بہ سوا کا، اور ایسی مہر لگا دی ہے کہ اب میرے دل میں کسی اور کی محبت باہر سے داخل نہیں ہو سکتی. تو ختمہ کا مطلب جو مہر لگانا ہے نا، اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، نہ باہر کی چیز اندر جا سکے نہ اندر کی چیز باہر آ سکے. مہر تو اسے کہتے ہیں. تو اس لیے اسے آپ کچھ کہہ لیجئے، خاتم کہہ لیجئے، خاتم کہہ لیجئے میرے بھائی، دونوں صورتوں میں معنی تو ایک ہی نکلے. قوم کا آخری فرد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، یا یہ کہہ دیجئے کہ آخری ختم کرنے والا. ختمہ اصل میں فعل ہے نا، خاتم اس سے اس میں فاعل بن گیا. ختمہ ختم کرنا اور خاتم ختم کرنے والا. تو خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا یہ کہہ لیں، خاتم النبیین یہ کہہ لیں. چلیے یہ نہیں کہتے آپ خاتم النبیین پڑھ لیجئے، تا پر زبر ڈال دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا آخری فرد. بات تو پھر بھی ایک ہی ہے. یہ دوسری دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ، اس چھوٹے سے فکرے میں کہ اللہ نے انہیں خاتم کہا ہے اور اللہ نے انہیں خاتم بھی کہا ہے. جتنی محبتیں بڑھ جائیں نام بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں نا. ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، کبھی اسے منا کہتی ہے، کبھی اسے کچھ کہتی ہے، کبھی اس کے اصل نام سے پکارتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ اللہ کی اتنا تعلق ہے کہ اللہ خاتم بھی کہتا ہے، خاتم بھی کہتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، دونوں باتیں ایک ہی. یہ ہے لغت کی بحث. ٹھیک ہے صاحب، اس سے اگلی بات پر چلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، یہ نبیین کے لفظ سے اگر آپ کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہو تو اور لطف آئے آپ کو. خاتم النبیین سے پہلے یہ ال کیوں لگایا گیا ہے؟ دو دلیلیں ہو گئی ختم نبوت کی. ہم ختم کی بحث ختم کر رہے ہیں. خاتم کہیے، خاتم کہیے، یہ عربی لغت کے 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے میرے بھائی. یہ بات نہیں ہے کہ دنیا جاہلوں سے بھری ہوئی ہے. کچھ تھوڑا مربیوں کے علاوہ بھی لوگ کچھ علم جانتے ہیں. اس بحث کو چھوڑ ہی دیجئے. یہ 5 حوالے تو سرسری طور پر ہیں، کہیں اور حوالے دیکھ لیجئے. عربوں کی جتنی لغات ہیں آپ کو اسی پہ ملیں گی، خاتم بھی خاتم بھی. ایک اور بات اس کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی.
تیسری دلیل دیکھیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر. تیسری دلیل آپ یہ دیکھیے کہ نبی جین سے پہلے ال کیوں لگایا ہے اللہ نے؟ خاتم النبیین فرمایا ہے نا، لام سائلنٹ ہے، میم کو ہم نے نون کے ساتھ ادغام دے دیا، خاتم النبیین ہو گیا، لیکن النبیین تو ہے، نبیین سے پہلے الف لام تو ہے. یہ الف لام جو ہے عربوں میں عام طور پر جب بحث کرتے ہیں اہل علم تو وہ کہتے ہیں عہد خارجی کے لیے، عہد ذہنی کے لیے اور استغراق کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، استغراق کے لیے عہد خارجی اور عہد ذہنی، چار وہ قسمیں کرتے ہیں. اور جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اس میں آپ کو اتنی لمبی علمی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم صرف ایک بات پہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبیین جمع ہے نا نبی کی، اور عربوں میں یہ رضی بہت بڑے نحو کے امام تھے، کافی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور اسی طرح اور اہل علم بھی. وہ کہتے ہیں کہ جب الف لام جو ہے یہ جمع کے لفظ پہ داخل ہو، نبیین جمع ہے نا، اس پہ ال آیا نا، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے آئے گا تو اس سے عہد خارجی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عہد خارجی بھی نہیں، استغراق مراد ہے. اچھا جناب، جب چھنی چھنائی بات یہ آ گئی کہ ہم کہتے ہیں استغراق یہاں پر مراد ہے، تو استغراق کا مطلب یہ ہے کیا ہے، ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں. آپ اگر مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں تو آپ اس بات کو بھی لکھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ استغراق کے معنی کیا ہیں، اور پوچھئے گا کہ اس کے خلاف کیا ثابت ہو سکتا ہے. آپ اس کی مثال قرآن سے لے لیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز میں یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ال ہے نا یہاں پہ، اور اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ آپ کرتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد تو ہو گیا بھائی تعریف، للہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. یہ ال کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے تمام کی تمام، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ہے استغراق. آپ سمجھے؟ الف لام جو ہے اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ سب تعریفیں، تمام، سب اور تمام کا جو لفظ ہے یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حمد کو ہو گیا تعریف، للہ اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے. آپ کہتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ سب اور تمام کا لفظ جو ہے نا یہ ال کا ترجمہ ہے. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا خاتمہ، ختم کرنے والے ہیں، آخری فرد ہیں، النبیین، نبیوں، تمام نبیوں کو. دیکھا آپ نے، جس طرح آپ نے کہا تھا نا تمام تعریفیں، سب تعریفیں، یہاں کر لیجئے ترجمہ ال کا، تمام اور سب نبیوں کو ختم کرنے والی یہ ہستی ہے. یہ ال کا لفظ جو ہے خود ختم نبوت کی دلیل ہے صاحب. یہ الف لام جو اللہ نے استعمال فرمایا ہے نا یہ استغراق کے معنی میں، یعنی کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے مستثنا ہو. جتنے نبی گزرے ہیں اب تک اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، سب نبیوں کا ختم کرنے والا. اس لیے میرے بھائی اس لغت کے دھوکے میں نہ رہیے. یہ کبھی بھی مت سوچئے کہ ہمارے پاس ہی سارے کا سارا علم ہے. اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، اور ہم نے ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا دنیا میں رکھا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جس کا علم سب پہ محیط ہے اور سب سے غالب اور سب سے اعلیٰ ہے. یہ ال کا لفظ یہاں پر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں آخری نبی. آپ الحمدللہ کا ترجمہ کریں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر کہیں جی مگر سوائے کھانے کی تعریف کے، کھانا تو کوئی اور دیتا ہے اللہ نہیں دیتا. یہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سوائے اس کے کہ خدا اولاد نہیں دیتا. تو وہ کہے گا ال سے اسے نکال دو، سب تعریفیں ہیں لیکن ایک تعریف خدا کی نہیں کرنی اولاد کے معاملے میں، علیہ باللہ.
تو بھائی آپ کہیں گے یہ کفر کی بات ہے۔ اسی طرح یہ النبیین تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، اس میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہے سوائے مسیلمہ کذاب کے، سوائے مرزا غلام احمد صاحب کے، تو سوچئے پھر اس آیت میں اس ال کے لفظ کا کیا بنا؟ اللہ نے کیا کوئی لفظ بغیر ضرورت کے استعمال کر دیا تھا کیا؟ تو آپ سوچئے کیا اللہ تعالی نے یہ ال کا لفظ ویسے ہی استعمال کر دیا تھا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک ہم نے دلیل دی آپ کو ختم نبوت کی لغت سے لاکن پہ، دوسری دلیل دی خاتم سے، تیسری دلیل ہم نے دی ہے یہ ال کے لفظ سے کہ جو ال کا لفظ ہے نا یہ اللہ تعالی نے کیا استعمال فرمایا۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ال کا مطلب پھر ہم آپ سے دو لفظوں میں دو فکروں میں عرض کرتے ہیں۔ ال کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام نبی، ان میں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آسان مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں بھائی، سمجھاتے بھی نہیں، سمجھانے کا لفظ بھی غیر مناسب ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں، آپ اس میں میرے بھائی غور کیجیے۔ کوئی آپ سے غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ الگ الگ ہو گیا ہے، اسے ایک طرف آ جانا چاہیے اور اس چیز پر اتفاق کرنا چاہیے جس پہ مسلمان ہمیشہ سے قائم رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے آخر اس امت کو توڑنے کا اور الگ الگ گروہوں کے بنانے کا؟ سوائے اس کے کچھ غرض نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو تنہائی میں سوچیے، خود غور کیجئے، مطالعہ کر لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے، یہ دلائل آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل سکا بند ہیں، سکا دلائل ہیں، پکے دلائل ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرد کے بعد جو آخری نبی آیا ہے۔ ال کا مطلب یہ ہوا ختم نبوت کا۔ یہ تین دلیلیں ہو گئیں۔ چوتھی دلیل آپ اسی آیت میں لغت پہ دیکھیے، اللہ تعالی نے نبیین کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ مرسلین کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرما دیا؟ اگر خاتم المرسلین تو بات زیادہ واضح ہو جاتی نا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ کا لفظ تھا تو نبیین کی بجائے رسولوں کا ہو جاتا، صوتی حسن بھی قائم رہتا آواز کا۔ یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا اللہ تعالی نے کہ نبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخری فرد ہیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے دیکھیے اس میں اور رسول میں فرق ہے۔ رسول کبھی قتل نہیں کیے جاتے، اگر رسول بھی قتل کیے جانے لگے علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر تو دنیا میں ہدایت کا نظام چل چکا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول جو ہوتا ہے وہ خود مستقل ایک شریعت لے کے آتا ہے، نبی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے تابع ہو۔ نبی ہے ممکن ہے وہ اس کے تابع، تو نبوت اور رسالت میں فرق ہے نا۔ اس کی بڑی آسان مثال آپ سے عرض کریں، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی نہیں مار سکے، شہید نہیں کر سکے، اس لیے کہ رسول تھے۔ رسول بھی اگر دنیا سے میں ایسے قتل ہونے لگے والعیاذ باللہ تو پھر تو ہدایت کا نظام مٹ چکا ہوتا۔ رسالت خاص چیز ہے نبوت سے۔ وہ کہتے ہیں نبی پہ رسول کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، رسول پہ نبی کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، اس کے ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ تھا معتزلہ کا کہنا، اسلام کے آغاز میں ایک فرقہ تھا، چھوڑیے اس کو۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول کا لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے، فرشتوں میں جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ بھی رسول کہلاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے نا کہ لقد جاءت رسلنا
ہمارے رسول آئے ابراہیم بالبشرا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بشارت لے کے، بیٹے کی خوشخبری لے کے. تو رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بعض حضرات کا خیال یہ. اور اہل سنت والجماعت کے ہاں امت میں جو افراد گزر چکے اہل علم، ان کے ہاں محدثین اور مفسرین کے ہاں عمومی طور پر وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس کوئی مستقل شریعت لے کے نہیں آتا، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی شریعت ہوتی ہے. تو جو رسول ہے وہ صاحب شریعت ہے، اور نبی ضروری نہیں ہے کہ شریعت لے کے آئے، وہ پچھلے نبی کے تابع بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت ہارون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے. تو رسول اعلیٰ درجے کی چیز، نبی اس سے کم درجے کی عمومی چیز. تو نبی عام ہو گیا، رسول خاص ہو گیا. اب آپ کو خیال آیا؟ اس کی ایک اور دلیل دیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، مسند ہے اسحاق ابن راہویہ کی، ابھی ساری نہیں چھپی، 5 جلدیں اس کی چھپی ہیں، باقی اللہ کرے چھپ جائے. یہ ترکی میں ہے پورا نسخہ، آیا صوفیہ میں. مسند اسحاق ابن راہویہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، 100,000 1,24,000 اور 4 اور 20,000، 1,04,000 اور 20,000 یعنی 1,24,000 تھے. وکان الرسل، اور رسول جو تھے 15 5 اور 10 15 و300 اور 315 رسول تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کیا ہے، ان کی تو ویسے بھی باتیں بڑے کمال کی ہیں. فرمایا 1,24,000 تو نبی تھے اور 315 رسول تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہم آدم، ان کا آغاز رسولوں کا آدم سے ہوا تھا یا نبیوں کا. اور پھر فرمایا کہ آخرہم محمد، اور ان میں آخری آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا، اس حدیث نے بتا دیا نا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، اور انبیاء علیہ السلام بہت ہیں اور رسول کم ہیں. رسول کم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب یہ بھی تلقین فرما دی کہ دیکھو آخری آدمی میں ہوں. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسی تعبیر کو اختیار کیا. اور موتا میں بھی آئی ہے، زرقانی نے موتا کی شرح میں اس کو لکھا ہے. زرقانی مالکی تھے، اور ابن حمام صاحب فتح القدیر نے بھی اس کو لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہوا کرتے ہیں وہ کم اور نبی زیادہ. اب آپ کو سمجھ آئی وہ بات جو ہم نے کہی تھی کہ کسی چیز کا عموم اس کے خصوص کو نفی کر دیتا ہے. اور وہ جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ کوئی کہتا ہے بارات گئی تھی پر کسی نے کھانا نہیں کھایا، تو کہتا ہے دلہا نے بھی نہیں کھایا. تو دلہا تو بھئی خاص تھا، کسی نے، وہ کہتا ہے میں نے کہا نا کسی نے کھایا ہی نہیں. تو جب عمومی طور پر نفی ہو گئی کہ کسی نے نہیں کھایا تو خاص کی نفی تو خود بخود ہو گئی. اب آپ دیکھیے، اب آپ سمجھیے، اللہ نے کہا وہ خاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. یہ نہیں فرمایا رسولوں کو. اگر رسول کا لفظ یہاں لے آتے نا خاتم المرسلین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 315 رسول تھے، آخری رسول یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی تو پھر اس کے بعد بھی آتے رہیں گے. پھر جو بحث ہم کر رہے ہیں اس کے برعکس بحث ہوتی، اس کے برعکس بحث ہوتی. اور جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں دلیل ان کی بنتی. وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے مرسلین کہا ہے، نبیین نہیں کہا. اسی لیے نہیں کہا کہ مرسل تو رسول تو ختم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 315 اور نبی جاری ہیں قیامت تک. دیکھا آپ نے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ چوتھی دلیل ہم نے دی، ایک لاکن سے دی، ایک خاتم سے دی، ایک ال سے دی، اور نبیین سے چوتھی دلیل ہم نے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
اللہ نے یہ جو فرمایا نا نبیوں میں آخری، یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ کوئی بھی شک نہ کر سکے، کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ رسول آخری تھے۔ اللہ نے سرے سے کھاتے ہی ختم کر دیا، بات ہی مکا دی، اور اللہ نے کہا نبی بھی کوئی نہیں، رسول تو بڑے دور کی بات ہے نا، وہ تو ایک خاص مرتبہ ہے، صاحب شریعت ہے۔ اللہ نے کہا صاحب شریعت کو چھوڑو، جو بغیر شریعت کے بھی نبوت ہم دیا کرتے تھے، ہارون علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہوگی۔ 4 دلیلیں، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ختم نبوت کی 5ویں دلیل ہے میرے بھائی، اسی آیت میں آپ غور کیجئے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابیں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، کبھی دقت نظر سے قرآن کو پڑھیے، کبھی سوچ سمجھ کے خدا کی اس کتاب کو پڑھیے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا جملہ خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، نہ پسند آئے اسے پھینک دیجئے ردی کی ٹوکری میں، اور پسند آ جائے یہ دلیل تو آپ سوچئے، یہ نہ پسند آئے تو 4 پہلے دے چکے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اپنے دلائل پہ اصرار نہیں، اپنے مدعا پر اصرار ہے۔ مدعا جو اصل دعویٰ ہے، جو اصل مطلوب ہے وہ ختم نبوت ہے نا، اس پہ اصرار ہے یقیناً کہ آپ اسے مان جائیے۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ نے یہ کہا کہ اس وقت میرے نبی آپ کے ہاتھوں یہ متبنہ بیٹے کی جو رسم ہے، اور جو منہ بولی بہو سے نکاح نہ کرنا ہے، یہ غلط رسوم جو معاشرے میں ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں ختم کرا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر اب یہ رسم ختم نہ ہوئی تو کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی آئے گی نہیں، ہم بھیجیں گے نہیں جس کے توڑنے سے، جس کے رسم ختم کر دینے سے تمام دنیا میں ہمیشہ کے لیے رسم ٹوٹ جائے۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر اسے توڑیں بھی تو ان میں سے کوئی بھی آدمی ایسا ہم نہیں بھیج رہے جو پوری دنیا پر اپنا اثر رکھتا ہو۔ آپ آخری آدمی ہیں نا، اس لیے آپ کے ہاتھوں سے اس رسم کو توڑوانا ضروری ہے، چاہے آپ کو کتنی باتیں کافروں کی سننی پڑیں۔ کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر ملک میں آپ کے پیروکار ہوں گے، اور آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوگی، آپ کے تقدس اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی بزرگی پر لوگ متفق ہوں گے، لوگ آپ کو مان کے چلیں گے۔ کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو علم ہے آپ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جو نبوت کے مقام پر فائز ہو، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کبھی اور اس بد رسم کا خاتمہ کر کے جائیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوتھی دلیل کہ اللہ نے اس پوری آیت کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت جو دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دی، اور نبوت کو مکمل۔ یہ لغت کی بحث ہے، جس بات پر نبوت میں اور خاص طور پہ ختم نبوت میں ٹھوکر لگتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ چیزیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی۔ آپ کی خدمت میں جو گزارش ہے وہ یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی تھے۔ آپ کو یہ جو گورکھ دھندوں میں الجھا رکھا ہے نا کہ لغت کی بحث کیجئے اور قرآن اور حدیث کی بحث کیجئے، ہم نے اب تک کوئی بات آج کی اس نشست میں ایسی نہیں کہی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق ایک لفظ بھی کہا ہو۔ ان کی بات نہیں کر رہے، ہم سرے سے اس بات کو لا ہی نہیں رہے بیچ میں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ختم نبوت ثابت ہے۔ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ختم نبوت کا مفہوم سمجھنے میں، اور مفہوم یہ سمجھ لیا گیا ہے، پچھلی مرتبہ جن صاحب نے دلائل دیے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ دو ٹوک لفظوں میں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے، یعنی جاری، اور ہم نے کہا تھا جاری ہے۔
انہوں نے کہا نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ صدیق، شہید، صالحین. یہ آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی انہوں نے، کرم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک پھر انہوں نے آیت پڑھی تھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنے رسول آئے تو ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں نہیں؟ یہ بھی پڑھی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو. ان کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ وہ جو محترم تھے، گزارش ہے کہ دیکھیے غلط فہمی یہاں سے آ گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں یا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت جو ہے وہ پہلی امتوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جو اس سے ولایت ہے، جیسے صالحیت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، کہ ذاتی کسب سے حاصل ہو جاتی. یہ بات نہیں ہے. شہادت ذاتی محنت کا نتیجہ ہو سکتی ہے. ایک آدمی 20 سال خدا کے راستے میں تڑپتا ہے کہ جہاد کرے، گیا شہید ہو گیا، اللہ ہی کی توفیق ہے، لیکن اپنے کسب کو بھی دخل ہے. ایک آدمی صدیقیت کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی کے ساتھ تعلق، محنت، مشقت، مجاہدہ، ریاضت، عبادت، تقوی، بڑے سے بڑا درجہ ہو سکتا ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ پہنچ جائے گا، ریاضت کرے، محنت کرے، صالح ہو جائے گا. صالحیت میں وہ امت میں بلند ترین مقام پر پہنچ جائے گا. مگر سخت غلط فہمی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ نبوت کے مقام سے بے خبری ہے اس شخص کو جو یہ سمجھتا ہے کہ ذاتی محنت اور مجاہدہ کر کے وہ نبوت کے مقام پر پہنچ جائے گا. یہ قطعی جہالت ہے. نبوت سرے سے ان کمالات میں سے ہے ہی نہیں جس کا تعلق ریاضت اور مجاہدے کے طور پر ہو. پھر ہماری بات سنیے، نبوت سرے سے ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں، ان کمالات میں سے ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی محنت، مجاہدہ، مشقت کرے، عبادت کرے اور اللہ آخر پہ انعام کے طور پہ اسے نبوت دے دے. نہیں ہو سکتا. اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدیقیت کا درجہ اسے دے دے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دے دے، یہ ہو سکتا ہے صالحیت کا درجہ دے دے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بن جائے، مگر نبوت اس محنت اور مشقت کے بعد اس کا نتیجہ خدا کا انعام یہ ہو کہ نبوت مل جائے، قطعاً ممکن نہیں ہے. یہ جو منزل ہے نا، اس کے لیے کوئی ٹرین نہیں چلتی اور کوئی پٹڑی نہیں بچھائی جاتی. اس کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی نے فرمایا ہے قرآن میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور لوگوں سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے. سمجھے میرے بھائی؟ یہ آپ کے ان تمام دلائل کا جواب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبوت جاری ہے. اہدنا الصراط المستقیم بھی کسی نے آیت پڑھی تھی نا. نبوت سرے سے ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں کہ محنت اور مجاہدے کے بعد کسی کو نبوت مل جائے. ارے یار اس بات کو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا تھا. وہ جب گئے نا نبوت ملی انہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے لیے سفارش کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا وہ تیرا اتنا پاکیزہ بندہ ہے، اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ہے وہ، کوئی چیز محنت اور مجاہدے کی ذکر نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور اللہ میری اس نبوت کے کار کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے پروردگار جو زبان میں لکنت کچھ اثر آ گیا ہے اس کو ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. وجعلنی وزیرا من اہلی، اور اللہ میرے خاندان میں سے مجھے ایک نائب بھی دے دے. ہارون اخی، ہارون میرے بھائی ہیں. اشرکہ بہی، اشدد بہی ازری، اللہ اس کے ذریعے کیا کر، میرے بھائی کے ذریعے میرا کام آ جائے. وہ اشرکہ فی امری، اور اللہ میرا سہارا رہے، وہ میرا ہاتھ بٹائے. ایک جگہ انہوں نے کہا اخی ہارون، اللہ میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانن، بات کرنے میں وہ بہت زیادہ فصیح گفتگو کرتا ہے، میری نسبت بہت اچھا بولتا ہے. فارسلہ معی ردن، اللہ اس سے میرا مددگار بنا دے. یہ صدیقنی،
اور اللہ وہ میری تصدیق کرے، میں انسان ہوں، چاہتا ہوں کوئی مجھے بھی سچا کہے، انی اخاف ان یکذبون، اور مجھے ڈر ہے یہ فرعونی سارے مجھے جھوٹا کہیں گے۔ دیکھا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دیا نا کہ میں نبوت کی سفارش کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس کی محنت مجاہدے کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ درخواست میں صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اس منصب عالی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں نا، مجھ میں جو کمی ہے وہ تو تیری ذات کے سامنے ہے، اور اللہ جو خوبیاں اس میں ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے پروردگار اسے نبوت دے دے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صلاحیتوں کے بلبوتے پہ نبوت مل جائے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبی میں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ اس لیے نبوت ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسب اور کام کے نتیجے میں آئے، محنت کے نتیجے میں آئے۔ اگر یوں ہونے لگتا صاحب تو نبوت کبھی کسی کو ملی بھی تو ہوتی، ایک مغالطہ۔ اور دوسرا مغالطہ یہ لگ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی بندش ختم نبوت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے، آپ کے مربیوں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری نبی ہیں۔ آپ کی آمد ہوئی اس وقت ہے جب اس پورے قافلے میں کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبوت بند نہیں ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس وقت گیا ہے جب نبوت کا کوئی فرد رہ ہی نہیں گیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے نبوت کو بند نہیں کیا، خود آپ کا آنا دلیل ہے اس کی کہ نبوت ختم ہو گئی۔ آپ تشریف لائیں، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ بات الگ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس وقت گیا ہے جب اللہ کے علم میں تھی بات کہ کوئی اور آدمی نبی اب ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے علم میں ازلی میں کچھ افراد کو اور بھی نبوت دینی ہوتی تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ جاتے۔ فرض کر لیجئے مسلمہ کذاب کو علیہ باللہ نبوت ملنی ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتا، بعد میں نہ آتا۔ آپ کا لقب جو ہے خاتم النبیین، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آتا ہے نا تو پھر آپ آخری نبی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، شعیب ان کا نام ہے۔ یہ شعیب بیچ میں ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ اوپر نیچے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ شعیب میرا آخری بیٹا ہے تو غلط بات کرتا ہے، اس لیے کہ شعیب کے بعد ایک اور بیٹا بھی آیا ہے جس کا نام اس نے عیسیٰ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، جس نے آنا تھا نبوت میں وہ پہلے آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ دلیل ہے اس کی کہ آپ آخری نبی تھے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی اس فکرے کو سوچئے گا، جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی ہیں، ان سے پہلے نبی کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ پہلے ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور یہ آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ اور تیسری غلطی جو میرے بھائی ختم نبوت کے معاملے میں آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ کو غور ہی نہیں کرایا گیا کہ آپ خود سوچئے پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی آتا کیوں تھا؟ کیوں آتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے آتا تھا کہ پہلی نبوت جو تھی وہ خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، خاص معاشرے کے لیے ہوا کرتی تھی، خاص کسی ملک کے لیے ہوا کرتی تھی۔ عین ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی ہو اور اسی وقت میں مصر میں بھی کوئی نبی ہو پچھلے زمانوں میں۔ عین ممکن ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہو کہ ایک نبی اردن میں کام کر رہے ہیں، دوسرے نبی ترکی میں کام کر رہے ہیں۔ وہ نبوتیں قیود کے ساتھ تھیں، لمٹس کے ساتھ تھیں، لمیٹڈ تھی۔ لمٹ یہ تھی کہ آپ اس شہر میں کام کریں گے، آپ اس ملک میں کام کریں گے، آپ بنی اسرائیل میں کام کریں گے، آپ فلاں کنبے اور قبیلے میں کام کریں گے۔
تو جب وہ کنبا قبیلہ اس کے علاوہ دنیا ہوتی تھی تو پھر دوسری جگہ نبوت آ جاتی تھی. جب اس شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں ضرورت ہوتی تھی تو اللہ وہاں بھی نبی بھیج دیتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا یہ صدقہ ہے کہ آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. اس میں زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹس نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عربوں کے لیے نبی تھے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے، غلط بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے نبی ہیں. جب وہ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں تو اب نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ وہی فکرہ دہراؤں، کہا تھا نا کہ کیا کرنے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. اب علیہ السلام بھی نہیں کہا تھا وہ کیا کرنے آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں. اب کوئی نئی نبوت کیا کرنے آئے گا؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے نبی ہیں. بھائی 1500 سال پہلے بھی نبی تھے، ان کی نبوت اب بھی باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب بھی باقی ہے. یہ حدیث کے ذخیرے جو ہمارے پاس محفوظ ہیں، یہ خود قرآن جو ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ نبوت ہی تو ہے. ہاں گر گر بادشاہ اچھا ہے گر گر آج ماں کو گر کے بھیا. جی شکریہ جی. آئیے مفتی صاحب تشریف لائیے واپس. یہ جس دن یہ نبوت ختم ہوئی نا، اس دن کوئی سوچے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور ہمارے رسول آخری نبی ہیں. بھیا برتا گئے دگ دگ ہے بت داخل بھائی. اس لیے اگر کسی کو شبہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مثلا امریکہ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں تھی، عربوں کے لیے تھی، تو وہ اگر آج ملک میں کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص قوم کے ساتھ وہ سوچے تو خاص قوم کے لیے پھر بات کریں گے. اور کیا وہ تو قیامت تک تھی، اب بھی ہے، رہے گی بھی اور پہلے بھی تھی. اسی لیے اس طرح پہلے دن پہلے لمحے میں قبر مبارک میں لٹایا گیا تھا. فَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ. اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں جیسے اس وقت تھے. جیسے یہ گلاب اس وقت مہک رہا تھا اور جیسے یہ پھول کی خوشبو اس وقت تھی اور وہ عطر پوری دنیا کو منور کر رہا تھا، وہ نور. اسی طرح ہمارے نزدیک اب یہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم ہے. اللہ صلی اللہ اور وقت ٹائم کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی مرتبہ ابن دیا گیا تھا اور ابن تیمیہ کا بھی حوالہ دیا گیا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، شاید جو بزرگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا تھا، اور اسی طرح اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے.
ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے صوفی ہونے میں، اللہ کا نیک بندہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں بھائی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، اگرچہ ان پہ تنقید ہوئی ہے اور اگرچہ ان پہ بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پہ بحث نہیں، بات یہ ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اجرائے نبوت کے قائل تھے کہ نبوت جاری ہو گئی۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں میرے بھائی، ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ، جس نے بھی حوالہ دیا ہوگا ہمیں تو یقین ہے انہوں نے فتوحات مکیہ پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ فتوحات مکیہ کا پڑھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ فتوحات مکیہ کو سمجھنے کے لیے بڑے علوم، بڑا دماغ، اور اصل بات یہ کہ تقویٰ چاہیے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں جو کچھ لکھا ہے نا وہ آپ پہ پڑھ دیتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لَنَا مِنَ اللَّهِ إِلْهَامٌ، یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی اولیاء کرام کو الہام کرتا ہے، لل وحی، ہماری طرف وحی نہیں آتی، ہماری طرف وحی نہیں آتی۔ اس بات کو شروع تو کر دیا ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے پاس وقت ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اس کے بعد دو باتیں اور بھی کریں، یعنی ایک یہ بات ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی بات، اور پھر ایک اور آخری بات بھی ہے۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ اچھا جی، جزاک اللہ۔ دیکھیے ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے کیا ہیں؟ ابن عربی کو کہنا کہ وہ نبوت کے اجرا کے قائل تھے، یہ ان کی فتوحات مکیہ کی ہم عبارتیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ لَنَا مِنَ اللَّهِ إِلْهَامٌ، یاد رکھو اللہ نے ہم اولیاء کرام پر الہام کیا ہے، للوحی، وحی نہیں کی۔ فَإِنَّ سَبِيلَ الْوَحِي، کیونکہ وحی کا جو راستہ تھا نا قَدْ انقطع، وہ ختم ہو گیا، بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر وحی کا سلسلہ بند ہوا، ختم ہو گیا۔ کہ ختم نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ آگے سنیے، وَقَدْ كَانَ الْوَحِي قَبْلَهُ، اور وحی جو تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتی تھی۔ وَلَمْ يَجِئْ خَبْرٌ إِلَٰهِيٌّ، اور اللہ تعالی کی کوئی خبر یعنی وحی نہیں آئی بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئی، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ دیکھیے ختم نبوت کی دلیل جو ابن عربی دے رہے ہیں۔ ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے فرمایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف وحی کی ہے جو آپ سے پہلے تھے۔ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بعدہ، آپ کے بعد بھی وحی کریں گے، تو جب اللہ ہی نے نہیں کہا ہے کہ بعد میں وحی کریں گے، اللہ نے کہا آپ پہ وحی کی، آپ سے پہلوں پر وحی کی، بعد کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں، تو پھر تو نبوت ختم ہو گئی، وحی ختم ہو گئی۔ تو جو شخص ابن عربی رحمت اللہ علیہ سرے سے اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آئے گی، ان کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کے اجرا کے قائل تھے، ایسے نہیں ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہاں نبوت کے اجرا کی بحث کی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم پر الہام کریں گے، بس ہمارے لیے الہام ہوتا ہے، وہی نہیں ہوتی۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ اس کو اس وقت تک زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ امام شارانی رحمت اللہ علیہ کے الیواقیت والجواہر کو بھی نہ پڑھا جائے۔ الیواقیت والجواہر یہ کتاب ہے امام رحمت اللہ علیہ کی، امام شارانی رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بڑے زبردست مقلد اور وکیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقال الشیخ الیواقیت والجواہر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا، یعنی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ مُقَامَ النَّبِيِّ مَمْنُوعٌ لَنَا دُخُولُهُ، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت کا مقام ایسا ہے
ہمارے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت کا مقام ایسا ہے کہ ہمیں اس میں جانے سے منع کر دیا گیا. وغایت معرفتنا بہ، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو نبوت کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وراثت میں جو چیز آئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو چیز لی، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ہوتے ہوتے اولیاء اللہ میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محض دور کھڑے ہو کے نبوت کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں داخلے کا تو کوئی سوال ہی. اور پھر کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی مثال سمجھو جیسے جنت میں جو نیچے کھڑا ہو وہ اعلیٰ علیین اوپر والے مقامات کو جب دیکھے گا تو اسے کیا تصور ہوگا. بس اسی طرح ہم دور اولیاء کرام کھڑے ہیں اور نبوت کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں. منع کر دیا گیا ہے کہ ہم مقام نبوت میں دخل دینا تو درکنار اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے. اور پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات امام شارانی نے الجواقیت والجواہر میں اور کمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ کہتے تھے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ یعنی شیخ ابو یزید جو ابن عربی کے بھی شیخ تھے، وہ کہتے تھے کہ جو نبوت ہے نا، وہ کہتے تھے اتنی کھلی نبوت کا مقام یہ ہے. ابن عربی کی عبارت آپ ذرا سوچئے، یہ فتوحات مکیہ پڑھنی کوئی آسان بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نبوت کا مقام بس اتنا ہی کھلا جتنا سوئی کا ناکا ہوتا ہے. دھاگا ڈالتے ہیں نا سوئی میں، سوئی کا جتنا ناکا ہوتا ہے اتنا نبوت کا مقام کھلا اور اس کی تجلی آئی. اور وہ کہتے تھے اس پر بھی جو شخص وہاں تھا وہ جل جانے کے قریب تھا، وہ جل جاتا. یا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے کہ اتنے جلیل القدر نبی تھے مگر نبوت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اس کے انوار اور تجلیات اور یہ چیزیں پڑی ہیں سوئی کے ناکے کے برابر تو وہ جلنے کے قریب ہو گئے. ہم لوگوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس میں. یہ ہے ابن عربی اپنی شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نقل کرتے ہیں. اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبوت کے اجراء کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں بس. ایک اور عبارت ان کی سنیے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا من قال ان اللہ تعالی امرہ بشیء، جو شخص تم سے یہ کہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرو، فلیس ذالک بصحیح، تو یہ بات درست نہیں ہے. انما ذالک تلبیس، یہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے جو اس آدمی کے ساتھ کر رہا ہے. یہ شیطان کا مکر ہے جو اس آدمی کے ساتھ ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم دینا اللہ کا یہ دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اوامر و نواہی، کسی کام کو کرنے کا حکم، کسی کام سے روکنا، یہ سب کا سب کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو مدعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آخری جو اللہ کی بات بتایا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کام کو کہا ہے اور اس کام کو اسے منع کیا ہے. بس ان کے بعد اب کسی ولی اللہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کہے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو. پھر وہ فرماتے ہیں آگے کہ اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو سنیے یہ ذرا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ کہا ہے تو وافق شرعنا، اگر وہ ہماری شریعت کے موافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کا حکم دیا ہے تو اسے کہا جائے گا کرو. اور کہتے ہیں اگر وہ کوئی ایسے کام کا کہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے تو ضربنا عنقہ، تو ہم اس شخص کی گردن اڑا دیں گے. کیوں گردن اڑا دیں گے بھائی؟ دیکھا آپ نے، اس وجہ سے گردن اڑا دیں گے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے، اللہ نے کہا یہ کام کرو یہ نہ کرو. ہم نے دیکھا کہ اچھا اس سے جو کام کرنے کا کہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. اچھا جی شریعت کے مطابق ہے تو ہم سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے جی الہام ہوا ہوگا. جب شریعت کے مخالف وہ کوئی بات کرے گا اور کہے گا میرے پاس وہی آتی ہے تو وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آدمی تھے، وہ تو ختم ہو گئی.
اب یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، چھپے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، کہتے ہیں ضربنا عنقہ، ہم تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اسی وجہ سے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواقیت میں صاف لکھا ہے کہ فَإِن قُلْتَ، اگر تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ نبوت ذاتی جد و جہد محنت سے حاصل ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ ہم سے کہا تھا نا کہ صدیقیت اور شہادت مل جاتی ہے، نبوت کیوں نہیں مل سکتی، اور اہدنا الصراط المستقیم آپ پڑھیے، اور ہم لائبریری چلے گئے اور جا کر ہم نے کہا کہ کوئی تفسیر اٹھا لو، یہ ساری باتیں پچھلی مرتبہ ہوئی تھی صاحب۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سیدھی سادی اس بات پر غور کیجئے کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ نبوت اپنی محنت سے حاصل ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں نبوت جو ہے وہ کسی انسان کو عبادت کی کثرت، ریاضت اور مجاہدوں سے نہیں ملتی، کما ظنہ، جیسے کہ سوچا ہے جماعت من الحمقاء، احمقوں کی ایک جماعت نے۔ احمق سمجھتے ہیں آپ؟ بے وقوف۔ اس کی جمع بھی سمجھتے ہیں؟ احمق کی جمع حمقاء، حکیم کی جمع حکما، نبی کی جمع انبیاء۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے حمقاء بے وقوفوں کی ایک جماعت یہ سمجھتی ہے، اور پھر کہا ہے کہ قد افطل مالکیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار کے مطابق مالکیوں نے یہ فتویٰ دیا، اور ٹھیک یہی فتویٰ حنفیوں کا بھی ہے، حنبلیوں کا بھی اور شافعیوں کا بھی، لیکن انہوں نے مالکیوں کا صرف ذکر کیا۔ فرمایا کہ مالکیوں نے کہا ہے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ نبوت اپنی محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، بکفر، وہ شخص کافر ہے، کفر کرتا ہے۔ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ نبوت اپنی محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو ایسا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ 4 حوالے ہم نے آپ کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہیں، اور جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، 5ویں بات ہم سنا دیتے ہیں، اس کا حوالہ وہ دے دیں، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، اور یہ پڑھی ہے نا اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ حوالہ ان کے ذمے ہے بھائی، سارا کام ہم ہی کیوں کریں، کچھ تھوڑا سا وہ بھی کریں نا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ مجھے جب عروج حاصل ہوا اور مجھے جنت اور ان مقامات کی سیر کرائی گئی، تو ایک مقام پر پہنچ کے میں نے ایک دروازہ دیکھا، بڑا عظیم الشان دروازہ تھا، بہت بڑا گیٹ تھا، اور اس دروازے کی ہیبت سے مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو میں نے اس دروازے کے اوپر دستک دی، جو فرشتے کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میرے لیے کھولا جائے، تو انہوں نے کہا یہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، اور نبوت ان پہ ختم کر دی گئی، اب یہ قیامت تک کسی پہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ ہیں ابن عربی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو سمجھنا کچھ آسان چیز نہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا تھا نا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے مکتوبات میں ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں، اور ایک جگہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سنا دیتے ہیں جہاں اس حدیث سے بحث کیا کہ اگر میرے بعد نبوت ملتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل جاتی۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے بعد اگر نبوت ملتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوازم و کمالات کے در نبوت درکارست، وہ لوازمات جو نبوت کے لیے ضروری ہیں اور وہ کمالات جو نبی میں پائے جاتے ہیں، ہمارا عمر دارد، عمر کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی ہیں کہ نبوت کے کمالات ان میں پائے جاتے ہیں۔ اما چو منصب نبوت بخاتم الرسل ختم شدہ است، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا تھا، بدولت منصب نبوت مشرف نہ گشت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وجہ سے نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہاں اجرائے نبوت کے قائل ہیں؟
جھوٹ ہے یہ سب. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ یہ مکتوبات شریف میں مل جائے گا. بار بار وہ تو ختم نبوت کی ذکر کرتے ہیں کئی جگہ پہ، حتیٰ کہ وہ تو اتنے حساس ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صاف کہ وہ انسان گمراہ ہے، اور کہتے ہیں اسے پتہ نہیں ہے حضرت مہدی کے متعلق کیا کیا احادیث آئی ہیں. پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. اور میرے بھائی آخری بات آپ سے عرض کریں، بہت وقت آپ کا لے لیا آج، آخری بات آپ سے عرض کریں. آپ مرزا صاحب کی اگر نبوت کے قائل ہیں تو ایک سمپل سی بات آپ سے عرض کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ نسخ کن کن چیزوں پہ وارد ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں کینسل ہوتی ہیں، منسوخ ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. تاریخ پہ نسخ وارد ہو سکتا ہے، یعنی تاریخ میں آیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے میں خدا کے رسول گزرے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اب یہ کہے کہ نہیں گزرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تاریخ کی حقیقت بن چکی ہے. تاریخ پہ تو نسخ وارد نہیں ہوتا، تاریخ کینسل نہیں ہوا کرتی. کینسلیشن فقط اور فقط احکامات پہ ہوا کرتی ہے. امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ منع تایازات حفیظات بہنوں سے کزن سے نکاح نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آئی تو آپ نے اس پہلے حکم کو کینسل کر دیا. سمجھے آپ؟ خود اسلام میں قدیم سے چلا آتا تھا، شراب پیتے تھے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق سے کینسل کر دیا، حکم میں کینسل ہوا نا. تاریخ میں بھی ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تھا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہی موسیٰ علیہ السلام پہ کی کہ بھئی تم سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے تھے، ان کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہو تو اللہ نے یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا ہی نہیں تھا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، جو خبر اللہ دیتا ہے وہ کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ حکم کینسل ہوتا ہے، خبر کینسل نہیں ہوتی. حکم منسوخ ہو جاتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آئی جی؟ آخری بات جو آپ سے کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اگر آپ مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں تو ہم آپ سے بڑی بڑی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا عقیدہ بھی کینسل ہو سکتا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو قطعی دلائل سے ثابت ہے اور جس پہ کفر اور اسلام کا دار و مدار ہے کبھی کینسل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب اور حضرت ہارون علیہ السلام سے تو یہ کہا ہو کہ اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اللہ ایک نہیں دو ہیں. عقیدہ کبھی کینسل ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. ایسا عقیدہ جو کفر اور اسلام کی بنیاد بنے، اتنا ٹھوس اور پکا عقیدہ کینسل ہوتا ہے کہ کسی نبی نے کہا قیامت آئے گی، کسی نے کہا نہیں آئے گی، اللہ نے یہ کہا ہے. میرے بھائی عقائد کینسل نہیں ہوتے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں، اور یقیناً آپ کو ماننا چاہیے، آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ مرزا صاحب خود ایک عرصے تک ختم نبوت کے قائل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. وہ 1890 اور اس کے بعد تک یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ یک بیک نبوت، ختم نبوت کا عقیدہ ان کا کینسل ہوا، اور پھر انہوں نے کہا میں نبی ہوں. یہ عقائد میں کنسلیشن کہاں سے آ گئی؟ اور عقیدہ بھی وہ جس پہ اسلام اور کفر سارا دار و مدار ہو. عقیدے نبیوں میں ایسے بدلا کرتے ہیں الیاذ باللہ. آپ سے نبی مانتے ہیں نا، مرزا صاحب کو آپ ان کی نبوت کے قائل ہیں، تو وہ تو پہلے کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر کہتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر انہوں نے صاف صاف کہا کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ حوالے ہمارے ذمے رہے بھائی، ہم انہی کی کتابوں سے دکھا دیں گے. وہ پہلے یہی کہتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ 23 برس سے مجھ پر وحی آ رہی ہے کہ تم نبی ہو. تو جو عقیدہ ختم نبوت کا پہلے تھا،
یا تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور یا یہ کہہ دیجئے کہ بعد میں مسلمان نہیں رہے، کسی ایک طرف تو جانے دیجئے نا صاحب. آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں رو بھی نہیں. نہ آپ پہلے عقیدے پہ قائم رہنے دیتے ہیں نہ دوسرے عقیدے پہ. عقائد میں تنسیخ کب سے ہوئی ہے؟ عقیدہ تو کبھی منسوخ نہیں ہوتا. انہوں نے تو پہلے ختم نبوت کا اقرار کیا، پھر انہوں نے کہا 23 برس سے وہی مجھ پر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم بھی نبی ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچنا چاہیے کہ عقائد کب منسوخ ہوئے ہیں. منسوخ تو تاریخ تک نہیں ہوتی، عقیدہ تو بڑی چیز ہے میرے بھائی. منسوخ صرف احکامات ہوا کرتے ہیں، حکم ہوا کرتا ہے، آرڈر ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے پہلے کچھ آرڈر دیا تھا پھر کچھ آرڈر دے دیا، حکم کینسل ہوا کرتا ہے اور کوئی چیز کینسل نہیں ہوا کرتی. یہ آخری گزارش تھی. اور اس سلسلے میں ازما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ پچھلی مرتبہ دیا تھا کہ وہ بھی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی سنائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ گزارشات آئندہ مجلس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی بھی تشریح عرض کر دیں گے. امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ نے جس تحمل سے سنا اور جتنا وقت دیا اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں. ہماری ان گزارشات کو اگر ممکن ہو تو اس کیسٹ کو آپ سنیے، کسی طرح رابطہ کر لیجئے. ہم آپ سے پھر یہی ساری بحث اور بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے توجہ سے اسے سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو میں اظہر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کوششیں کر کے آپ کو پیل ٹاک پر لائے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سلسلے میں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے عربی لغت سے خاتم اور خاتم کا تو ہمیں بتا دیا، لیکن اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ خود کاشتہ پودا. ذرا اس کے متعلق یہ بات کر دیجئے مفتی صاحب، تشریف لائیے. خود کاشتہ پودا کا مطلب یہ ہے کہ جو خود سے کاشت کیا جائے، مطلب خود ہی اگا ہوا ہو، جسے مطلب جس کی ساخت پرداخت کرنے کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ظاہر میں نظر نہ آئے. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لیے کہا گیا کہ وہ خود کاشتہ پودے کی طرح تھے، یعنی انگریزوں نے اور لوگوں نے انہیں جو لگایا تھا وہ اس امت میں ایک افتراق اور ایک انتشار کی کوشش تھی. خود کاشتہ خود بخود اگنے والا. جی کیا میں مفتی صاحب میں اس سلسلے میں تھوڑی سی اور بات بتاتا ہوں کہ ایک مربی صاحب آئے تھے ہمارے کمرے میں. وہ ہم سے چیلنج کر کے گئے تھے، یہ ہمارے عالم دین اس کمرے میں اور بیٹھے ہیں ابو رفیع بھائی، کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں ثبوت دو کہ مرزا جو تھے وہ خود کاشتہ پودا تھے انگریزوں کے. لیکن مرزا تو اپنی کتاب میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں. جی ایک کویشچن ہے ٹائم جس کو ختم ہونے دے لاڈلا بھائی، پھر یہ کہ میں انشاءاللہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. رات 68 آپ تشریف لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے کائنڈلی ٹیکسٹ میں لکھ کے بتا دیجیے. جی شکریہ بہت بہت. صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں ہم سب دوستوں کو. میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا اس حوالے سے کہ جب بھی انسانیت بگڑتی ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتے تھے. اب جو ہے اس امت کے ذمے جو یہ کام لگایا ہے غالباً وہ سب چلے گئے ہیں. جی السلام علیکم. جی مفتی صاحب میرا خیال ڈسکنیکٹ ہو گئے، لیکن اس کمرے میں ماشاءاللہ عالم دین کافی بیٹھے ہیں. ابو رفیع بھائی تشریف فرمائے، لاڈلا بھائی بھی ہیں جواب دینے والے. تو آپ راف بھائی آپ تشریف لائیے مائکروفون پر، انشاءاللہ وہ جواب دے دیں گے.
آئیے راف بھائی. مفتی صاحب تشریف فرما ہے کمرے میں؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب موجود ہیں, انہوں نے ٹیکسٹ میں بھی لکھا ہے, میری نظر میں نہیں آیا تھا. میں نے جو پوچھنا تھا ان سے کہ جب بھی انسانیت بگڑتی تھی تو اللہ پاک جو ہے وہ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتے تھے. اب ختم نبوت ہو چکی ہے اور جو اس امت کو بہترین امت کا خطاب دیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں, وہ ایک کام کی نسبت سے دیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کریں گے, یعنی کہ دعوت والا کام جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے جو آیت اتاری ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, حکمت اور بصیرت سے میرا بھی یہی کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے. تو اس نسبت سے تھوڑا سا ارشاد فرما دیں روم میں. جزاکم اللہ. جی ہم آپ کا سوال سن رہے تھے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اب تک جاری ہے. یہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے, جو لوگ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, جو لوگ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جو لوگ مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں, جو حدیث پر محنت کر رہے ہیں, جو تفسیر پر محنت کر رہے ہیں, اور جو لوگ اسلامی حکمرانیاں, اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اسی طرح جو لوگ علم کی لائن سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ سب کی سب تجدید ہر زمانے میں ہوتی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بعد اس امت میں ایک بہت بڑی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ تجدید کا سلسلہ ہے کہ ہر صدی میں ایسے لوگ یا ایسی جماعت آتی رہے گی جو دین کو زندہ کرتی رہے گی, اور دین پہ جو پردے پڑ گئے تھے, جو گرد جم گئی تھی, جو اس کی آب و تاب میں کمی آ گئی تھی, یہ لوگ اس دین کو دوبارہ اس نئی آب و تاب کے ساتھ زندہ کر دیں گے. تو جو بھی شخص دین کی کسی بھی لائن میں محنت کر رہا ہے, خواہ وہ علم میں کر رہا ہے, خواہ وہ فتوے میں کر رہا ہے, خواہ وہ تبلیغ میں کر رہا ہے, خواہ وہ درس دے رہا ہے, خواہ وہ انسان پڑھا رہا ہے مدرسے میں بیٹھ کے, خواہ وہ حکمرانی کر رہا ہے اس مطابق, اور خواہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے دین میں چلنے کے لیے نماز سکھا رہا ہے, روزے کے مسائل بیان کر رہا ہے, فضائل بیان کر رہا ہے, ترغیب دے رہا ہے, یہ سب اس ختم نبوت کا صدقہ ہے. کیونکہ نبوت اتنا بڑا کام تھا, اتنا بڑا کام تھا کہ اسے اگر 1,00,000 سال بعد بھی قیامت آئے اور کروڑوں آدمی بھی آئیں, سب میں بانٹا جائے تو بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا. وہ کام تو اتنا بڑا تھا. تو اس لیے یقیناً یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں, یہ جو اپنی نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہیں, مگر یہ کہ بظاہر جتنے لوگ بھی اچھے کام یہ کر رہے ہیں دین کی نسبت سے, دین کے حوالے سے, یہ ختم نبوت ہی کا کام کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جزاک اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے ماشاءاللہ پوری آپ کی باتیں سنی ہیں. یہاں موسم اچانک اوپر نیچے ہوا تو اس سے کچھ آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہوگی. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. تو اگر تو وقت ہے, کیونکہ مجھے ابھی میسج ملا ہے کہ انشاءاللہ کوشچن آنسر جو ہے وہ دوسری نشست میں ہم لوگ کر لیں گے. لیکن لاڈلا بھائی کا ایک کوشچن ہے. لاڈلا بھائی ہمارے بہت ہی لاڈلے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ختم نبوت کے لیے مجاہد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور لمبی عمر کرے ان کی. تو ان کا ایک سوال ہے, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم اور دے دیں تو لاڈلا بھائی جو ہے وہ مائک پر آ کر, لاڈلا بھائی پلیز تشریف لائیے اور بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ مفتی صاحب مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بہت ارلی مارننگ ہے اور آپ کو اپنا کام بھی کرنے ہیں, تو سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. آپ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں تو اس کا جواب دے دیجیے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ میں آپ کا وقت لوں. آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ایکسٹینسو اسپیچ کی ہے ختم نبوت کے اعتبار سے. میں آپ کی طرف اشارہ کر دوں ایک
کہ نہ صرف یہ کہ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی روح سے جو ہے وہ قادیانی حضرات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ اور بھی ہے ان کا کہ جس کی طرف جو ہے وہ بہت کم نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ ذل اور عقیدہ بروز ہے۔ بہت کم نشاندہی اس طرف کی جاتی ہے، حالانکہ میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ کری حملہ جو نبوت پہ ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک حملہ جو نبوت پر ہے، اور جو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقدسہ پر ہے بلکہ ان کی ذات اقدسہ پہ بھی آیا آتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو کسی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کے برابر بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی ری انکارنیشن یا ذل یا بروز کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اب یہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کی وجہ سے بائنا جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اور وہ رسول اللہ کا وجود ہے۔ یہ عقائد جو ہے یہ مرزا صاحب کی کتابوں سے جو ہے وہ ہمیں بارہا ملتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ مرزا صاحب کے آنے والے جو خلفاء تھے ان کی کتابوں سے بھی جو ہے اس سے بھی بائنا جو ہے وہ ملتا ہے۔ میں آپ کو اشارہ بھی کر دوں کہ کہاں سے جو ہے جی ان کی کتابیں، مرزا صاحب کی کتابیں جو ہے وہ خطبہ الہامیہ جو ہے، اور جو روحانی خزائن میں بھی موجود ہے، تحفہ گولڈیا میں بھی جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالے گا، ضرور نہیں ہے کہ یہ آج ہی ہو، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ جس طرح ختم نبوت ایک پورا کا پورا سبجیکٹ ہے جس پہ جو ہے وہ پورا لیکچر جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح اس حملے پر ان کی ذات اقتضاء کے اس حملے پر بھی جو ہے میرے نزدیک علماء کرام جو ہے وہ کہ یہاں بھی ڈیفینس ماننی ہے کہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں بارہا یہ فرماتے ہیں، اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باس ہیں، یا بات تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا وعدہ دیا گیا ہے، جو مسیح موعود اور مہدی محمود مرزا قادیانی کی ظہور سے پورا ہوا، اور یہی بات جو ہے وہ بارہا ان کے خلفاء نے بھی اپنی کتابوں میں ریپیٹ کی، جس طرح ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود جن کو قمر الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ایم اے صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی کتاب سیرت مہدی میں بارہا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ناپاک شخصیت کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مطہر شخصیت کے ساتھ جو ہے بروز اور ذل کے طور پر جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے۔ تو مفتی صاحب میں بڑا آسان مند ہوں اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجئے جب نیکسٹ ٹائم آپ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب لاڈلا صاحب آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ انشاءاللہ جب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو الزام تھا کہ وہ اجرائے نبوت کے قائل تھے، آئندہ نشست میں اس ذل اور بروز کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ بعض حضرات سننے کے لیے آتے ہیں ان کا دیگر ممالک سے بھی تعلق ہوتا ہے، تو اگر آپ حضرات جو سن رہے ہوں گے ان میں سے کسی کا تعلق آسٹریلیا یا فرانس سے ہو تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو وہاں بعض جگہوں میں پتہ کرانی ہے، اگر کوئی صاحب وہاں سے سن رہے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ ہم سے کسی وقت رابطہ کر لیں، ای میل کے ذریعے رابطہ کر لیں۔ اچھا بھائی اجازت۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، یہ ابو رفیع بھائی ہمارے ہیں، یہ عالم دین ہیں، تو یہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، تو ان سے پہلے بات کر لیجئے۔ تو آئیے جی ابو رفیع بھائی، اس کے بعد یہ کہ میں اپنے دوستوں کو کچھ اور انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ۔ آئیے ابو رفیع بھائی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں معلومات ملی ہمیں۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور ان کا جہاں جس شہر میں میں ہوں برسبن میں، یہاں پہ ان کا مرکز ابھی بن رہا ہے، انہوں نے جگہ لی ہے قادیانی نے، تو میرا تو ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے مناظرہ، تو باقاعدہ نہیں ہوا ہے بہرحال، یہ کہ ابھی ان کا کوئی مربی یہاں پہ نہیں آیا، سنا کہ مربی کوئی آنے والا ہے اپوائنٹڈ، خیر بہرحال باقی
یہ جو بات لاڈلا بھائی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بھی مرزا کو ختم آخری نبی ہی مانتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے. میرا خیال مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں یہی سوال مرزا ناصر سے کیا تھا، جس کا وہ جواب نہیں دے سکا تھا کہ کیا مرزا خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مرزا کے بعد تو کسی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے تو انہوں نے اپنی خلافت علی منہاج نبوت شروع کر دی ہے. اگر یہ کہیں کہ کوئی نبی آئے گا تو ان کی خلافت تو گئی نا پھر، اور ان کو دوسرے نبی کو ماننا پڑے گا. تو بیسیکلی یہ بھی مرزا کو ہی آخری نبی مانتے ہیں. تو کیوں مانتے ہیں یہ ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ یہ دلیلیں جو اجرا نبوت کی دیتے ہیں وہ تو جمع کیسے ہیں اس میں وآخرین منهم لما يلحقوا بهم من يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین، جمع کا صیغہ یہاں پہ نبیین، اگر اس کو آپ دلیل مان لیں وہ وآخرین جمع کا صیغہ ہے تو کئی نبی آنے چاہیے. 1400 سال تک کوئی نہیں آیا، تو اس کے بعد بھی پھر نبی آنے چاہیے. پھر ان میں 11 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک نے تو باقاعدہ مرزا کی بکس میں سے دلیلیں دی کہ مرزا نے جس مہدی یا جس جو ہے وہ مسلح کی آنے کی پیشنگوئی کی ہے، میرا خیال مرزا نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تھا، تو کہتا کہ وہ میں ہی ہوں. تو ان 11 کو انہوں نے کیوں نہیں مانا، بلکہ اپنی جماعت سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک ڈرامہ ہے، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ایک ڈرامہ ہے جو انشاءاللہ جلدی جو ہے نا ڈراپ سین ہوگا اس کا. تو بہرحال شکریہ. مفتی صاحب میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، اگر آپ کو کوئی معلومات لینی چاہے تو میں حاضر ہوں. جی جزاک اللہ. ابو رافی بھائی صحیح کہا، کیونکہ خاتم کا مطلب جو ہے وہ مرزا صاحب کے اپنے یہاں جو ہے وہ اپنی پیدائش کے وقت تو آخری ہی تھا، حالانکہ خاتم کی جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے یا آدم انسکر انت وزوجک الجنت، اپنی بہن کے ساتھ جو تولد کے واقعات کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد خاتم کے میننگز کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ آخر کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ میں خاتم اولاد ہوں اپنے ماں باپ کی. تو یہاں قادیانی حضرات کے یہاں تو بے شک یہی ہے کہ عربی کے جس لفظ کو جس جہاں اور جس جگہ پر اپنے مقاصد فٹ ہو وہاں استعمال کر دیا جائے. کہ لالبی بادی والی جو ہماری حدیث ہے اس میں جو ہے وہ بادی کا لفظ. جی آپ ملک صاحب تشریف لے آئیے، میں سمجھا کہ چلیں گے. آئیے ملک صاحب تشریف لائیے. نہیں کہنا میں لاگا بھائی آپ بات ختم کر لیں، کیونکہ میں نے تو ہاتھ صرف اس لیے اٹھایا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا ہمارے کمرے میں ہر ہفتے کے دن ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 3 بجے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے ہر ہفتے کو آتے ہیں. تو انشاءاللہ کیا نام ہم کوشش کریں کہ مفتی صاحب زیادہ بھی آئے. مفتی صاحب یہ ابو رفیع بھائی کو میں آپ کا ای میل ایڈریس دے دوں گا، یہ آسٹریلیا سے تعلق رکھتے تو انشاءاللہ یہ جو خط و کتابت آپ نے کرنی ہے ابو رفیع بھائی سے آسٹریلیا کے متعلق انشاءاللہ آپ کو وہ پہنچا دیں گے. تو جی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے نا 3 PM ہوگا نا جی 3 PM اوکے 9 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. یہ تو آج کا ہے نا، آگے پتہ نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ اظہر بھائی سے جب مفتی صاحب کو ابھی میں روکنا نہیں چاہتا کہ وہ کافی مصروف ہے، آج انہوں نے 2.5 گھنٹے دیے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے جو آخری بات کرنی ہے آپ کیجیے، پھر اس کے بعد یہ کہ انشاءاللہ میں آپ سے ہم سب آپ سے اللہ حافظ کہیں گے. اس کے بعد یہ کہ میں اظہر بھائی اوپر مائکروفون پر آ کر آپ بتا دیں گے، اور ابو رفیع آپ سے ای میل پر رابطہ قائم کر لیں گے. شکریہ جی. آئیے جاوید بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اظہر بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا. آپ حضرات نے جس توجہ اور مہربانی سے سنا اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس نیکی کو قبول فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو قیامت میں نصیب فرمائے.